بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی سب سے بڑی خبر یہ ہے، سپہ سالار جنرل قمر جاوید باجوہ نے ملٹری اکیڈمی کاکول میں 146ویں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے، بلکہ وارننگ دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ پیغام ہے میرا کہ پاکستان کے خلاف کسی ملک، فرد، جتھا یا گروہ کو پاکستان کو عدم استحکام کا شکار کرنے نہیں دیں گے۔ یہ مسلح افواج کی اعلیٰ قیادت کی طرف سے پاکستان کے تمام بدخواہوں کو ایک پیغام ہے۔ ناظرین کرام، آج ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اس وارننگ کا ایک پس منظر ہے جس پر ہم تفصیل کے ساتھ بات کریں گے۔ ناظرین کرام، اگر آپ نے میرا یوٹیوب چینل نواز رضا کے ساتھ اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم اسے سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اب آپ کے ساتھ شیئر کریں، اور آئیکن کا وہ بٹن دبانا نہ بھولیے کہ جب ہم ویڈیو لوڈ کریں تو سب سے پہلے اطلاع ملے۔ جنرل قمر جاوید باجوہ امریکہ کے دورے سے واپس آ گئے۔ امریکہ میں انہوں نے بڑی اہم ملاقاتیں کی۔ انہوں نے امریکہ میں ہی پاکستان ایمبیسی کے اندر منعقدہ زورانے میں غیر رسمی طور پر شرکاء سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات ایک بار پھر دہرائی کہ وہ مقررہ وقت پر گھر چلے جائیں، اور یہ بات ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اب اس سلسلے میں کیا سرائیاں نہیں ہونی چاہیے کہ قمر جاوید باجوہ کب جا رہے ہیں یا نہیں جا رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد آج انہوں نے کاکول اکیڈمی میں، ملٹری کاکول اکیڈمی میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب کرتے ہوئے ایک بڑا واضح پیغام دیا۔ عدم استحکام کا پاکستان کو کوئی فرد، گروہ، جتھا اگر عدم استحکام کا شکار کرنے کی کوشش کرے گا تو پاکستان کی مسلح افواج اس کا دفاع کرے۔ ناظرین کرام، آپ کو معلوم ہی ہے کہ عمران خان آئندہ چند دنوں میں لانگ مارچ کا اعلان کرنے والے ہیں، اور یہ اپنی نوعیت کا انوکھا لانگ مارچ ہوگا، کیونکہ چاروں طرف سے اسلام آباد پولیس نے، اسلام آباد انتظامیہ نے ناکہ بندی کر لینی ہے، کسی کو اندر داخل نہیں ہونے دینا ہے۔ کم و بیش یہ ناکہ بندی 7 روز کے لیے رہے گی۔ تو اس دوران پی ٹی آئی کے آنے والے کارکنوں کو روکا جائے گا، لیکن پی ٹی آئی نے بھی ابھی حکمت علمی بنائی ایسی ہے، ان کے قریبی ذرائع جو ہیں اس وقت عمران خان صاحب کے، ان کا بتانا یہ ہے کہ عمران خان اسلام آباد کا چاروں طرف سے گھیراؤ کرنا چاہتے ہیں تاکہ کوئی اسلام آباد سے باہر نہ نکل سکے، اور وہ ڈول بتاشم بجاتے رہیں جہاں سے داخلی راستے شروع ہوتے ہیں اسلام آباد کے۔ لیکن یہ زیادہ دیر تک قائم یہ راستہ بند نہیں کیا جا سکتا، اس سے پورے ملک کی آمد و رفت کا تعلق بھی ہے۔ ظاہر ہے ایک کا دن تو وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ دیر کے لیے وہ بیٹھ نہیں سکتے۔ ادھر پوری تیاریاں کر رکھی ہیں حکومت نے بھی۔ رانا ثناء اللہ کا سارا دن اسی کام میں مصروف ہوتے ہیں کہ وہ آنسو گیس پوری کر رہے ہیں، شیلنگ کے لیے
جدید ٹیکنالوجی استعمال کریں گے، پھر اس طرح وہ ڈرون طیاروں کا بھی استعمال سوچ رہے ہیں، اور اس کے ذریعے باقاعدہ فائرنگ کی جائے گی کہ کس جگہ ہوائی فائرنگ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ وہاں پر آنسو گیس بھی پھینکی جائے گی ڈرون طیاروں کی رہنمائی سے۔ اس لیے اسلام آباد کے اندر تو بہت کم تعداد میں پی ٹی آئی کے ارکان داخل ہونے میں کامیاب ہو سکیں گے، لیکن جو کارکن باہر سے آئیں گے انہیں بھی بے پناہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، سڑکوں پر بیٹھنا پڑے گا۔ میرے دوست نے یہ بات آج کہی ہے کہ میں نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی کہ پی ٹی آئی کے کسی کارکن کی ابھی تک تو نکسیر تک نہیں پھوٹی، وہ اسٹیٹ سے کس طرح مقابلہ کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہم اسٹیٹ کی اتھارٹی جو ہے اس کو ایروڈ کر دیا جائے اور پی ٹی آئی چھا جائے اور پی ٹی آئی سارے معاملات پر قبضہ کر لے۔ اس معاملے میں بالکل فوج بالکل کلیئر ہے۔ یہ کل پرسوں ایک اور عجیب و غریب اینکر پرسن اس طرح کی باتیں کر رہے تھے کہ فوج میں اندر کوئی شاید کوئی آفیسر بہت پسند کرتے ہیں جو دوسرے ملازمین عمران خان کو پسند کرتے ہیں، تو اس طرح کا کوئی ایڈونچر ہو سکتا ہے۔ قطعاً نہیں، میں نہیں ماننے کے لیے تیار۔ فوج کے اندر جو آرمی چیف کی پوزیشن ہوتی ہے، میجارٹی بلکہ کلی طور پر اکثریت اتھارٹی کا ساتھ دیتی ہے، لہذا یہ توقع رہنا کہ عمران خان کے خلاف لڑائی میں چودھری نثار علی خان اور ان کے حلقے کے لوگ بھی پارٹیسپیٹ کریں گے، تو اس بات کا امکان ہے، کیونکہ چودھری صاحب کے حلقے میں آج اڈیالہ کے قریب ان کا عمران خان صاحب کا ہیلی کاپٹر اترا ہے اور وہ اس حلقے کے ووٹر سے دریافت کرتے ہوئے پائے گئے ہیں۔ لیکن یہ ایک میں نے ضمناً ذکر کیا ہے چودھری نثار علی خان۔ بات اصل یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو آپ کو راستہ نظر نہیں آ رہا تھا کہ اس بحران سے کس طرح نکلے، لیکن وہ بار بار دھمکیاں بھی دے رہے ہیں، اب آخری 4 جلسے بھی کر رہے ہیں، اور 16 تاریخ کو الیکشن میرا خیال ہونا ہے، ضمنی انتخاب ہونا ہے۔ 16 تاریخ کو 8-9 جو نشستوں پر الیکشن ہونا، اس میں پتہ لگ جائے گا عمران خان صاحب کی پارٹی کو کتنے ووٹ ملتے ہیں اور اپوزیشن کو ووٹ کتنے ملتے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ جو جنرل باجوہ کا آج کا بیان ہے، یہ بڑا غیر معمولی اہمیت کا عمل ہے۔ ایک لحاظ سے فوج نے یہ میسج دے دیا ہے کہ ہمیں سیاست میں کوئی نہ گھسیٹے، ہم سیاست میں حصہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، لہذا اب پاکستان کے لیے بھی کھلا راستہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کس طرح اپنے معاملات کو درست کرتا ہے۔ حکومت کے پاس ایک مینڈیٹ ہے 1.5 سال کا، 1.25 سال کا، اس میں کچھ دن تو گزر گئے ہیں، 1 سال کچھ مہینے رہتے ہیں۔ ملک کی معیشت کو درست کرنا ہے، اور یہ جو جنرل باجوہ نے وارننگ دی ہے وہ اس حوالے سے بھی ہے کہ ملک کی معیشت کو کوئی تباہ نہ کر دے، اور ایک ایڈونچر کے طور پر یہاں وہ کرتے رہیں، لیکن ظاہر ہے اس ایڈونچر کا مقابلہ تو بہرحال کرنا ہے پی ڈی ایم نے، اور پی ڈی ایم نے سیاسی محاذ کا مقابلہ سیاسی میدان میں کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور پی ڈی ایم کے لوگوں نے یہ کر دیا ہے کہ انہوں نے بھی ضلعی سطح پر، ڈویژنل سطح پر بڑے بڑے جلسے کرنے کا پروگرام بنایا۔ اب جنرل باجوہ کا جو بیان ہے، یہ بظاہر تو کسی کا نام نہیں لیا انہوں نے، لیکن ان قوتوں کو جو شہباز شریف کی حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنا چاہتی ہیں، ایک تو ان کو
اس دیا گیا کہ ان کو یہ جو ہونا ہے، یہ اگر صورتحال خراب ہونی ہے، کی جانی ہے، تو اس میں فوج کے کردار کو انہوں نے بڑا واضح کر دیا۔ بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ فوج کا کوئی لینا نہیں ہوگا، ایک طرف بیٹھی رہے گی۔ فوج کی قیادت نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کو نقصان پہنچانے کی جب بات ہوگی تو ہم پھر گھر نہیں بیٹھے رہیں گے۔ فوج اس ایسے کسی اقدام کو، کسی کارروائی کو کچل دے گی، اور اس سے کئی مطالب لوگ نکال رہے ہیں، لیکن عمران خان تک تو پیغام چلا گیا ہے کہ اتنا آسان نہیں ہے آپ کے لیے اسلام آباد آنا۔ اگر آپ اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کریں گے تو آپ کو بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی۔ چلیے، میں ویلکم کرتا ہوں جنرل باجوہ کا یہ بیان، اور پوری قوم کو بھی اس کا ویلکم کرنا چاہیے کہ کم از کم فوج کی طرف سے کلیئرٹی آ گئی ہے۔ اب جو فوج کے بارے میں لوگ کہتے تھے نا کہ یہاں کی فوج میں بھی کچھ لوگ چاہتے ہیں عمران خان کو اور کچھ نہیں چاہتے، یہ سب بات بھی بالکل کلیئر ہو گئی ہے کہ فوج کو کوئی تعلق نہیں ہے عمران خان کے ساتھ۔ فوج اپنی کمان کے نیچے متحد ہے، اور جنرل باجوہ نے جس پراعتماد لہجے میں یہ بات کہی ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کسی قسم کی کوئی غیر قانونی اقدام برداشت نہیں کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔